بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی مقبول عمل ہے۔ آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجا کریں، جس سے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، آپ کی زندگی کے بگڑے کام سنور جائیں گے اور مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، تو ان لوگوں کے لیے حاضر ہے رزق کے 16 دروازے اور ساتھ میں ان کی چابیاں بھی ہیں۔ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اور رزق کی تنگی اور پریشانیوں کی وجہ سے جو آپ کا رزق تنگ ہے اس سے نجات حاصل کیجئے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اور وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں اور تکلیفیں اور غم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دوسرا دروازہ استغفار کرنا ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور پھر زندگی کو خوشحال ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان دوسروں پر جتنا خرچ کرے گا اللہ جل شانہ اس سے 10 گنا بڑھا کر انسان کو واپس دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اور ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ پانچواں دروازہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں، دکھوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا اور چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ لہذا جو بھی صاحب استطاعت شخص ہے وہ ضرور حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرے۔ چھٹا دروازہ نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک ان پر تنگ دستی اور پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ ساتواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، دکھ تکلیف اور پریشانیوں اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ آٹھواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور ایسے رشتہ دار جو آپ سے قطع رحمی کرتے ہیں ان سے ہمیشہ ملتے رہنا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ نوواں دروازہ شکر ادا کرنا۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور اس کی زندگی سے رزق کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ 10واں دروازہ اللہ پہ توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ میری تمام ضروریات سب کچھ اللہ دے گا اور میری تمام ضروریات کو اللہ پورا کرے گا اس کا رزق بڑھتا ہے، اور جو شخص اس بات میں شک کرے وہ تنگ دست اور پریشان رہتا ہے۔ 11واں دروازہ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص پہ رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا اور رزق کی ہمیشہ فراوانی رہتی ہے۔ 12واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔
گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت نبوی بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رزق بڑھا دوں گا اس شخص کا جو گھر میں داخل ہو مسکرا کر سلام کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ 13واں دروازہ چاشت کی نماز ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، تنگ دستی اور پریشانی کو دور بھگاتی ہے۔ 14واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے اور کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ 15واں دروازہ اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا ہے۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ جل شانہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ 16واں دروازہ سورۃ واقعہ پڑھنا ہے۔ اس سے ہمیشہ رزق میں برکت آتی ہے، تنگ دستی اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے کا فرمان علی شان ہے جو شخص رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہو وہ سورۃ واقعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے، پھر اپنی زندگی میں رزق کو وافر مقدار میں پائے گا اور اس کی زندگی سے دکھ پریشانیاں اور مشکلات تنگ دستیاں سب ختم کر دی جائیں گی، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ایسے انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔